سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے ناظرین و ناظرات، آپ کا لائیو ٹیلی فون کالز آپ کی لی جائیں گی، آپ کے سوالات اور مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کیا گھر کا بات کر رہی ہوں جی کیا سوال؟ کشمیر سے۔ سوال کیا ہے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ میں نا تسبیحات پڑھتی ہوں تو صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد نا ذکر الہی کرتی ہوں، جو بھی تسبیح ہے وہ پڑھ لیتی ہوں۔ صحیح۔ اس کے بعد نا سارا دن جو ہے نا وہ میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ ایسی نا جیسے دل کی سوئی نہیں اٹک جاتی کہ درود شریف پڑھنا، اس کے علاوہ نا میرا کوئی اور نا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، صرف درود شریف پڑھتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ ایسے ہوا کہ میں نا میری نا 3 بیٹیاں تھیں، تو مجھے نا خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نا مجھے بیٹا دے۔ صحیح۔ مجھے کسی نے نا یہ وظیفہ بتایا کہ آپ نا درود ابراہیمی پڑھیں، صحیح، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور بیٹا دے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر نا میں نے نا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے امید دلائی تو درود ابراہیمی پتہ ہے وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے پڑھنے کو، تو وہ میں نا تقریباً دن میں 300 یا 400 مرتبہ پڑھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سوال بتائیں بہن، کافی طویل ہو گیا آپ کا۔ صرف میں درود شریف پڑھتی ہوں، جن کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی، اس کا نام بھی میں نے نسبت سے نا فاطمہ الزہرا رکھا، اور میرے دل میں اتنی وہ اس میں محبت پیدا ہوگی درود شریف کی، اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، ابھی میں جتنا مجھ سے پڑھنے ہو جب میں پڑھتی رہتی ہوں۔ اور ایک اللہ نے بیٹی دی ہے ان کو ٹھیک ہے اس پر۔ ہاں مطلب یہ پڑھتی رہوں۔ تو بہن اس میں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم کافی دیر سے سوال کے منتظر ہیں، سوال کا کیا کریں؟ سوال یہ کہ یہ میں پڑھتی ہوں، یہ تو نہیں کہ دوسری تسبیحات کم پڑھتی ہوں، درود شریف زیادہ پڑھتی ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اچھا میری بہن، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں۔ اچھا سجدہ صحیح کا طریقہ بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اور کیا سوال ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو رویہ ہے کہ جب کسی سے کام ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور جب اس سے کام نکل جائے اور پھر اس سے منہ پھیر لیا جاتا ہے، پھر اس کو پہچانا ہی نہیں جاتا، اس رویے کے بارے میں بتا دیں۔ بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال جی، السلام علیکم۔ ہیلو، کی چکن جو مل رہی ہے وہ آپ دوبارہ سوال بتائیے اپنا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے کل پرسوں کے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ چکن کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جن کو فیڈ دی جا رہی ہے، تو یہ فیڈ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فیڈ کون سی دی جا رہی ہے؟ اور یہ جو عام مارکیٹ میں جو چکن مل رہی ہے یہ والی نہیں کھانی چاہیے؟ اور دوسرا، اچھا یہ سن لیں میری بہن، آپ سن لیں اس کا جواب پہلے۔ جی میری بہن، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ چکن کھانا حرام ہے۔ اس وقت میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کسی نے یہ مسئلہ نہیں بتایا، کیونکہ حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مرغی تناول فرمائی ہے میری بہن۔ ہاں یہ عام طور پر کچھ ممالک میں کہیں پر بھی جو حرام فیڈ دی جاتی ہے تو اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق اگر پتہ ہے کہ اسے حرام فیڈ دی گئی ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے آپ تھوڑا سا قید کر لیں اور جائز جو حلال چیزیں وہ دیں اس کو، اس کے بعد ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں معلوم نہیں ہے آپ کو کہ اس کی فیڈ کون سی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، کسی نے بھی ناجائز نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا ایک اور سوال کا جواب بتا دیجیے کہ یہ جو اجینو موٹو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اجینو موٹو جو چائنیز نمک ہو، چائنیز سالٹ، چائنیز نمک، جی جی، یہ آج کل سموسوں میں اور فرائز چیزوں میں بہت زیادہ ڈل رہا ہے، یا ٹھیک ہے سوپ وغیرہ میں ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے۔ ٹھیک ہے بالکل بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ اچھا غالباً لائن ڈراپ ہو گئی، چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سلیمان بھائی جی جی، یہ جو آج کا پروگرام تھا اس کا اعتکاف کا یہ اتنا لیٹ کر دیا، آج تو 1% کو بھی نہیں پتا چلا ہوا تھا، 1 ہفتہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی تجویز کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ جی مسجد کے بارے میں بھی، آج صفائی کے بارے میں جو کہا گیا وہ بھی لیٹ ہوا، یہ بھی پہلے رمضان کے پہلے ہفتے میں 1-2 دن میں ہونا چاہیے تھا، ضروری تھا یہ۔ چلیں بہرحال یہ آپ کی رائے معتبر ہے ہمارے لیے، مسجد لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ پیار کرتے ہیں، بس یہ کہ آج اس کو ضروری سمجھا، لیٹ ہوا، تاخیر ہوئی لیکن تاخیر ہو گیا،
ऐसा नहीं हुआ कि हुआ ही नहीं, तो इसलिए जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल ये है कि अगर औरतें खसूसी अयाम में हों तो ये दरूद पाक या कोई जिक्र अज़कार आयत करीमा वगैरह पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती? ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ये करना था कि एक औरत है, वो अपने खावन से सारे अखराजात नाना नफका लेती है, बच्चों के साथ घर में रहती है और खावन को घर से अलहदा किया हुआ है। सही, तो खावन को घर से अलहदा किया हुआ है, बच्चों के लिए नान नफका भी लेती है, बच्चों के साथ रहती भी है। जी, अलहदा करने की क्या वजह है? बस वो कहती है कि मैं नहीं इसके साथ रह सकती। अच्छा, अलहदा किया हुआ, ठीक है। हाँ जी। और खुद उसके घर में रहती हैं? हाँ जी, रहती उसी घर में ही है और बच्चों के साथ रहती है, तो वो खाना वगैरह बना के देती है खामन को, कपड़े धो के देती है, बाकी बस वो खामन घर में ना आए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। चले बताते हैं उसके लिए क्या हुक्म है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदब मां मुफ्ती साहब खाइयो पुछण थी चाहियां त मुंहिंजो मुड़ुस हर जगह ते कागज़ ॾे थो नौकरी लाइ, उनखे कंहिं ॾांहुं बि जवाब नथो मिले। सिंधी लैंग्वेज है इनकी। क्या मसला क्या है? सिंधी मुफ्ती साहब मैट्रिक में थोड़ी बहुत समझ आती थी मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अदब मूंखे मुफ्ती साहब सां इहो पुछणो आहे त मुंहिंजो छोर हर जगह ते कागज़ ॾिए थो, उतां को बि असांखे जवाब नथो मिले। तो आप बता सकते हैं कि हम क्या करें? कि बहन अगर आप उर्दू में पूछ लें दोबारा, समझ नहीं आई आपकी बात। उर्दू में। मेरा शोहर हर जगह पे कागज देता है। अच्छा, कागज देता है नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? अच्छा। तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ तो नौकरी क्या करें नहीं। हम? ठीक है। अच्छा, नौकरी नहीं मिलती। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रही थी कि मुझे ये ना दिमागी तौर पे मसला हो गया था। सही, किस चीज का? मैं ना वो सूरत बकरा पढ़ रही थी और आयत करीमा वगैरह पढ़ रही थी। सही, तो उसकी वजह से ना तो आप अपनी आवाज मत सुने, आप अपनी आवाज मत सुने। मैंने पढ़ाई वगैरह की थी ना, तो भाई इस वजह से ना, तो फिर मुझे ना मसला क्या है? मसला क्या है? अब मसला क्या है आपका? मसला भाई ये है कि मुझे ना आवाजें सुनाई देती हैं बहुत ज्यादा, जो कुछ भी मैं करती हूँ वो दिमाग में ना रिपीट होती हैं। ठीक है, तो मुझे दिमागी सुकून के लिए आप बड़ी मेहरबानी। ठीक, साइकोलॉजिकल इशू है थोड़ा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे क्या ये पूछना है कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो है वो ज़कात है या नहीं है? ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। चलें इस्माइल भाई, जवाबात की तरफ आते हैं, फिर कॉल ले लेंगे। जी मुफ्ती साहब, कुछ जवाबात। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने पूछा किसी के पास 10.5 तोला सोना है, तो अब इन बहन के जहन में ये आ रहा है कि 7.5 तोले पर तो ज़कात शुरू होती है। सही। तो अब 7.5 तोले से जो ऊपर है, यानी तकरीबन 3 तोला बन रहा है, तो 3 तोले पर ज़कात होगी या 10.5 तोले पर होगी? तो मेरी बहन आपके 10.5 तोले पर ज़कात होगी, बिल्कुल 3 तोले पर नहीं होगी। 7.5 तोला का जो निसाब है वो शामिल होगा उसमें, बिल्कुल सही। तो उसकी ज़कात आपको मतलब उससे एक कहते हैं 1 तोला या 1 रुपया भी ऊपर बढ़ गया तो निसाब में, उस पर, जी हाँ, उस पर यानी 7.5 तोला पर भी ज़कात होगी। अच्छा, और उससे जो बड़ा हुआ होगा तो उस पर भी होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुर्सी पर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो एड़ी ज़मीन पर ना लगे तो नमाज हो जाएगी। ज़ाहिर है कि जब आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं और किसी का कद छोटा है और वो एड़ी उसकी ज़मीन पर नहीं लग रही तो नमाज हो जाएगी उसकी, कोई मसला नहीं है। ठीक है। एक भाई ने पूछा कि सर अजान होती है तो गुस्ल खाने में नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अजान जब होती है तो उसका जवाब देना चाहिए। और यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि जो अजान में बातें करता रहता है तो खदशा है कि उसका जो खात्मा है वो ईमान पर ना हो, तो लिहाजा ये बड़ा ख्याल करना चाहिए। अजान के दौरान खामोश भी रहना चाहिए, इसका जवाब भी देना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैंने एक वाक़या पढ़ा
کہ ایک شخص نے یہی ادب و احترام کر، وہ گناہگار شخص تھا، یہی ادب و احترام کرتے ہوئے جیسی اذان کی آواز آئی تو اس نے ستر ڈھانپ لیا اور کہا کہ میں اذان کے بعد یہ کام کروں گا، قضاء حاجت کروں گا۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، کسی نے اس کو جنت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ گھر میں چٹائی ہے، اس پر جائے نماز ہے اور یہ نمازی پڑھتے تراویح پڑھتے، اس پر سونا جائز ہے؟ تو سونا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شریک کا بات نہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ ظہر اور عصر کی سنتوں میں پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ظہر کی جو قبل کی سنتیں یا ما بعد کی وہ سنتیں موقدہ ہیں، اور جو عصر کی قبل کی سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ پڑھنے اچھا موقدہ وہ ہیں کہ جس کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھا ہو، اور غیر موقدہ جس کو کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو۔ اب پڑھنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ میں آپ جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ پہلی قاعدے میں، قاعدہ اولا میں جو بیٹھتے اتحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ درود پاک نہیں پڑھتے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے۔ لیکن غیر موقدہ اس میں قاعدہ اولا میں اتحیات بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، اور پھر تیسری رکعت میں آپ کو ثنا بھی پڑھنی ہوگی۔ بالکل ٹھیک جی۔ علامہ لیاقت حسین نظری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ سجدے میں جب میں جاتی ہوں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نماز کے اندر، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن عمومی طور پر جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں تو حکم یہ ہے کہ آنکھیں بند نہ کریں، لیکن سجدے میں اگر بند ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بہن نے بڑی لمبی تمہید کے بعد فرمایا کہ میں تسبیحات فجر کے بعد پڑھتی ہوں، پھر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، فاطمۃ الزہرا نام رکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا میرا یہ درود پاک سے محبت کرنا اور درود پاک پڑھنا جو ہے اور دوسرا اذکار نہیں کر سکتی ہوں؟ تو بالکل، اس کے لیے تو طویل حدیث پاک موجود ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا باقاعدہ طور پہ کہ یا رسول اللہ میں ایک چوتھائی حصہ، آدھا حصہ، پھر آخر میں پوچھتے پوچھتے عرض کی یا رسول اللہ میں اگر کل وقت درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، سارے وظائف کی جگہ یہی پڑھتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور تمہارے غموں کا مداوع بھی ہوگا، تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کا۔ اچھا علامہ صاحب وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات۔ جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر، خیر مقدم ہے آپ کا نعمت افطار بزم علماء لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے۔ السلام علیکم۔ جی میں ٹھیک ہوں، سوال کیا آپ کا؟ آواز بھی کم آ رہی ہے سر۔ میں پہلے بھی سوال کر چکا ہوں لیکن آپ نے پوری طرح جواب نہیں دیا تھا۔ جو ولضالین پڑھتے ہیں اس میں ولضالین اور ولضالین، اچھا بات سنیں، آپ ابھی پوچھ لیں، ابھی سن لیں جواب، سن لیں ابھی سن لیں۔ اس وقت بھی جواب دیا تھا، آپ نے نہیں سنا، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہر حرف کا مخرج ہوتا ہے اور اس کو اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یہ سن لیں۔ میری آواز آپ پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال آواز نہیں جا رہی، آ رہی جی آ رہی۔ ویسے میں عرض کر دوں کہ ہر حرف کا اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو دعات کو دعات پڑھنا، زوات کی طرح پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دعات کو دعات پڑھیں گے، زوا کو زوا پڑھیں گے، تو یہ ہمارے یہاں عام طور پر دعات ہی پڑھتے ہیں۔ اب حرمین طیبین میں دیکھ لیں، وہاں بھی دعات ہی پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے زوا پڑھتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب، عالم پورے عالم عرب کے اندر دیکھیں آپ، دعات کو دعات ہی پڑھتے ہیں، کوئی بھی زواد نہیں پڑھتا۔ یہ ہمارے بر صغیر میں پتہ نہیں، ایک حرمین طیبین میں نہیں بلکہ سارے عالم عرب میں کوئی بھی زواد نہیں پڑھتا۔ جی بسم اللہ ٹھیک ہے، چلیں کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ظہر مغرب اور عشاء کے آخری جو آواز کیوں ایک دم کم ہو گئی؟ پہلے صحیح آ رہی تھی آواز، ابھی بہت کم آ رہی ہے۔ جی بولیے۔ جی ظہر مغرب اور عشاء کے آخر کے، ہلو جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز۔ اوکے جی ظہر مغرب اور عشاء کے آخری جو نفل ہیں دو، پلیز ان کی اہمیت بتا دیجیے ان کو پڑھنے کی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پڑھتے ہم۔ ہاں اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سوال بھی ہیں، پوچھیے۔ روزہ کھولنے کا ٹائم اذان سے کتنے منٹ پہلے یا کتنی دیر پہلے ہے پلیز؟ روزہ کھولنے کا ٹائم اذان سے کتنے منٹ پہلے یا کتنی دیر پہلے؟ جی اور سوال بھی ہے پلیز۔ ہلو جی اور کیا سوال ہے؟ پوچھیے نا۔ جی سوال یہ ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ نشان والے فرشتے یا نشان والے گھوڑے، تو کیا ڈسٹنکشن ہے، وہ کیسے ہوں گے یا کیا ہیں وہ؟ نشان والے فرشتے یا نشان والے گھوڑے،
بتائیں ٹی وی دیکھتے ہوئے کیا ہم تسبیح کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل بتائیں. جزاک اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا چلیں جوابات کی طرف آتے ہیں پلیز. بس کالز روک دیجئے کیونکہ جوابات کافی ہیں. مفتی صاحب، علامہ صاحب. جی آغاز کریں جوابات سے. جی، ایک بہن نے پوچھا ہے کہ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک. دیکھیں، سجدہ سہو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو آپ جو ہے نماز کے آخر میں جب اتحیات میں پڑھیں گے تو اتحیات پڑھ لیجئے. درود و سلام سے پہلے آپ ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں اور پھر پوری اتحیات اور درود و سلام پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں. صحیح. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایسا رویہ معاشرے کے اندر کیوں ہوتا ہے کہ جب کام پڑتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، جب کام نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے. صحیح. یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، احسان فراموشی ہوتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، کہتے ہیں کسی کے ساتھ اچھائی کرو، خاندانی نسلی آدمی نسل در نسل اس کو یاد رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نسلی آدمی کے ساتھ آپ اچھائی کرو گے، اچھا رویہ کرو گے، وہ آگے سے بڑھ کر اور اچھا کرے گا. اور کم نسلہ آدمی اس کا جواب الٹا ہی دے گا. اس کے ساتھ اچھائی کرو گے وہ آپ کے سر پر چڑھے گا. تو بہرحال یہ معاشرے کے رویے ہیں. اللہ نے سانپ، بچھو، ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے. ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ادفع شر کل شریر کل حاسد کل فاسد کل ظالم اجعلہم مشغولین بانفسہم. ہم کچھ نہ کہیں، ان کا جو معاملہ ہے چا کنرا چا در پیش. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ وہی کرے. ٹھیک ہے، جی آگے بڑھیں گے. ایک سوال اور شامل کر لیتا ہوں تاکہ مکمل ہو جائیں. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ایام کے اندر جو ہے وہ درود و سلام وغیرہ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں. تو بالکل ایام کے اندر درود و سلام تسبیحات، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ طواف کر سکتی ہیں، زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں اور درود و سلام پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی. یہ ایک کالر نے سوال پوچھا کہ اجینوموٹو کا کیا حکم ہے. دیکھیں اجینوموٹو آج کل جو ہے وہ یہ چپس وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے، چائنیز کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مختلف کھانے کے جو آئٹمز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ کھانے کے آئٹمز میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ خنزیر کی چربی سے اس کے اجزاء لیے جاتے ہیں. اگر تو واقعتاً یہ بات درست ہے کہ خنزیر کی چربی سے اجزاء لیے جاتے ہیں اور کسی کیمیائی عمل سے گزار کر ماہیت تبدیل نہیں ہوتی تو پھر تو یہ حرام ہوگا. اور اگر جو ہے یہ بات درست نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہے. اچھا اب ہے کیا، اب ثابت کیسے ہوگا؟ اس کی باقاعدہ تحقیق کی جائے گی. جو حلال فوڈز پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے اس کی تحقیق کی جائے. اگر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب اس کے اندر واقعی خنزیر کی چربی کے اجزاء استعمال ہو رہے ہیں اور کیمیائی عمل سے گزار کر ان کی ماہیت بھی تبدیل نہیں کی جا رہی تو پھر حرام ہوگا. ادروائز جو اس کے حرام ہونے کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے. ویسے مختلف کمپنیز جو ہے وہ اس کے بارے میں حلال ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور وہ یہ بھی ٹیگ لگا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کے نتیجے میں ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ اس کے اندر اس طرح کے اجزاء استعمال ہوتے ہوں. ایسے میں اگر کوئی احتیاطاً بچتا ہے تو اچھی بات ہے. احتیاط نہیں تو اس وقت کسی وقت جو اجینوموٹو بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا تھا کہ اس میں یہ اجزاء ہے. اچھا اب یہ خبر کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے تو ہم احتیاط کا مشورہ بہرحال دیں گے. مشورہ تو بہرحال یہ کہ احتیاط تو اچھی چیز ہے، بچا جائے. لیکن جب تک لیکن حرام ہم کہیں گے یا نہیں کہیں گے تو حرام کا فتویٰ بہرحال ہم اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک اس کا قطعی ثبوت نہ مل جائے. قطعی ثبوت نہ مل. ٹھیک ہے، قطعی ثبوت بغیر نہیں دے سکتے. باقی جو ہے وہ یہ ایک سوال پوچھا ایک بہن نے کہ کسی عورت نے اپنے خاوند کو علیحدہ کر رکھا ہے، نان نفقہ وغیرہ لیتی ہیں لیکن جو ہے وہ قریب نہیں آنے دیتی، کیا حکم ہے؟ اچھا یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ کپڑے وغیرہ بھی دھو دیتی ہیں اور کھانا وغیرہ بنا دیتی ہیں، خدمت وغیرہ کرتی ہیں لیکن بس جو ہے وہ ان سے دور رہتی ہیں. اللہ تعلق کی اختیار کی ہوئی ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے. دیکھیں اگر ان کے قطع تعلق کرنے کی کوئی شرعی وجہ موجود ہے پھر تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی شرعی وجہ موجود نہیں ہے تو بلا کسی شرعی عذر کے قطع تعلق کرنا عام مسلمان سے بھی جائز نہیں.
بچے جائے کہ جو ہے وہ بیوی کا شوہر سے قطع تعلق کرنا، تو شوہر سے قطع تعلق اس طرح وہ نہیں کر سکتی، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو اس صورت میں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کریں اور شوہر کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات درست کر لیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرا شوہر جو ہے نوکری کے لیے ہر جگہ کاغذ دیتا ہے مگر جواب نہیں ملتا، تو میرے خیال میں تو شاید وہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھیں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ، تو وظیفہ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو عصر کی نماز کے بعد جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر تا مغرب جو ہے وہ یہی پڑھتی رہیں، اور پڑھنے یا شوہر خود پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو ان کی جو ہے زوجہ پڑھ لیں، پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگ لیں، اول آخر دروشی بھی پڑھنا ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ سورہ بقرہ اور آیت کریمہ وغیرہ مختلف پڑھائی کرنے کی وجہ سے میرے دماغ پر اثر ہو گیا اور مجھے مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، ساؤنڈز آتے ہیں۔ اچھا، آوازوں کی بھی انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ جو میں پڑھتی ہوں عام حالات میں تو بعد اوقات وہی آوازیں مجھے بعد میں سنائی دے رہی ہوتی ہیں کہ حالانکہ میں اس وقت پڑھ نہیں رہی ہوتی، تو اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کے لیے پڑھنا، ثواب کی نیت سے پڑھنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مخصوص صورتوں یا مخصوص آیات کا بطور وظیفہ مستقل ورد کرنا، اس کے لیے بہرحال اجازت درکار ہوتی ہے۔ جب بندہ بغیر کسی صالح نیک آدمی صاحب اجازت سے اجازت لیے بغیر خود اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کام کریں کہ پہلے تو یہ پڑھنا چھوڑ دیں، جس طرح پڑھتی ہیں اس طرح نہ پڑھیں، کسی نیک صالح صاحب اجازت بزرگ سے اس کی اجازت لے لیں اور انہی سے جو ہے وہ اس کا استخارہ بھی کرا لیں، درود شریف وغیرہ بھی پڑھا کریں، اور دوسرا خود اپنے لیے ابھی عارضی طور پر یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ بند کر کے جو چاروں کل ہیں، چاروں کل پڑھ کے آیت الکرسی اور چاروں کل اول آخر درود شریف یہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے بدن پہ پھیر لیا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ باقی ایک سوال یہ آیا پروویڈنٹ فنڈ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں، تو پروویڈنٹ فنڈ کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات جبری ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اختیاری ہوتا ہے۔ لیکن ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کمپنی کے پاس، کمپنی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ تنخواہ میں سے آپ کو تنخواہ ملے گی اور تنخواہ کا کچھ حصہ آپ کا ہر مہینے کٹتا رہے گا، پھر وہ حصہ آپ کو بعد میں ملے گا، لیکن وہ حصہ تنخواہ میں سے کٹ رہا ہے بعد میں ملتا ہے۔ یہ جو صورت ہے اس صورت میں تو زکوٰۃ لازم ہے، لیکن یہ زکوٰۃ جب یہ آپ کو مال ملے گا اس وقت ادا کرنا آپ پہ ضروری ہوگا، کیونکہ یہ دین ضعیف کے حکم میں ہے، ظاہر اور بعض اوقات ملتا بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت ادا کر دیں تو اچھا ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیسے کٹ رہے ہیں وہ پیسے کٹ کے آپ کو اضافی بھی ملتا ہے، تو جو اضافی ملنے کی صورت ہے وہ صورت چونکہ سود کی صورت ہے تو وہ جائز نہیں، تو اس صورت میں جتنے آپ کی اصل رقم ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جو سود کا پیسہ ہے سود کے پیسے پہ زکوٰۃ لازم نہیں۔ ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے، حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 2 منٹ بچے ہیں ہوا کہ بہن نے کہا کہ ظہر مغرب عشاء کے جو نوافل ہیں اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو نوافل ہوتے ہیں یتقرب عبدی الیہ بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور خاص طور پر پھر فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ اور وطر کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ تو سو جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب وہ تہجد نہیں پڑھ سکا تو اللہ رب العالمین اسے تہجد کا ثواب بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا، کچھ نہ کچھ ایک آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ وہ روزہ کھولنے کا ٹائم اذان سے کتنا پہلے، اذان مغرب کتنے بجے ہوتی ہے؟ اب یہ ذرا دیکھ لیں آپ کی بعض اوقات بعد میں ہوتی ہے، 7:04 پہ اگر روزہ کھولنے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، 7:04 پہ اذان نہیں ہوئی ابھی تو ٹائم ہو چکا ہے، لیکن افطار کا معاملہ ہے نا تو کچھ آدھا پونا منٹ 1 منٹ آگے بڑھا لیں پھر افطار کر لیں۔ علامہ صاحب جی یہ بہن نے پوچھا ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر نشان زدہ فرشتوں کا ذکر ہے، خاص طور پر جو بدر والوں کے لیے ذکر کیا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو اس سے کیا مراد نشان زدہ؟ دیکھیں جو منزلین آیا ہے اور مصومین آیا، مراد یہ ہے کہ ایک اعزازی طور پر فرشتوں کا ذکر کیا کہ بہت اچھے قسم کے نشان زدہ جن کو اللہ نے منتخب کر کے ان کے پاس بھیجا ہے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ تسبیحات بھی پڑھتی رہتی ہوں اور ٹی وی بھی دیکھتی رہتی ہوں۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں تو اس کے اندر پوری توجہ کے ساتھ کریں، لیکن بہرحال آپ دینی پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ اچھا ایک سوال یہ جو پچھلے دنوں آیا تھا اور وہ جواب نہیں دے پائے تھے قلت وقت کی وجہ سے کہ اوجڑی کھانا حلال ہے یا نہیں۔ دیکھیں اوجڑی کے بارے میں حرام جانور کی جو اوجڑی ہے اس کے حرام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن حلال جانور کی اوجڑی جو ہے یہ حلال ہے
पहला ये हराम, इस बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, इख्तिलाफी मसला है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह का फतवा ये है कि ये मकरूह तहरीमी है। बाज़ उलमा मकरूह तंज़ीही कहते हैं, जैसे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह, और बाज़ उलमा कहते हैं अगर इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया जाए कि बू बास ना जाए, बू बास बिल्कुल चली जाए, तो वो कहते हैं बिला कराहत हलाल है, मुबाह है। ये फतवा है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अबुल बरकात सईद अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह का। तो उलमा का इख्तिलाफ है, गुंजाइश बहरहाल मौजूद है, लेकिन हम ज़ाती तौर पे जो है वो इससे बचते हैं और बचने ही का कहते हैं कि इससे बचा जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, अल्लामा साहब आपका, मुफ्ती साहब आपका, कि आप हज़रात ने वक्त दिया और बहुतेरी खिदमत हुई, दीन मतीन की भी, और मौजू पर भी कलाम कर लिया, आपके सवालात भी सुलझा लिए। एक वक्फ़ा, इसके बाद मिदत मुस्तफ़ा का सेगमेंट, और हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद बिलाल रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह। है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान।